السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جٹھانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، تو میرے ابو نے انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دیں، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کروں گی، مگر آپ میری دوسری شادی مت کریں۔ وہ اپنے بچے پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے ابو نے بھی ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی کرنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ اپنا دل بڑا کر لیں۔ امی خاموش طبیعت کی تھیں، وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھیں، مگر کرتی وہی تھیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کیں، مگر آفرین ہے پھپھو پر کہ انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی اور سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے تھے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی کو اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو سے کھلم کھلا مخالفت مول نہ لے سکتی تھیں، مگر چپکے چپکے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچاتی رہتی تھی۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو نند بھاوج میں بدمزگی ہو جائے گی۔ ابو امی کے ارادے کو بھانپ گئے اور پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ انیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں پر مشتمل تھی، ایک چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اب وہ دونوں امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کو راشن بھی ڈلوا دیا تھا کہ وہ بھاوج کی محتاج نہ رہیں۔ وقت کے ساتھ ہم سکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا کر اس کا ہوم ورک چیک کرتے اور پھر اسے ٹی وی بھی دکھاتے یا کہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے لے جاتے۔ میرے بھائی راہیل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی، اور مجھے بھی مجید سے ایک خاص انست اور لگاؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر رہ رہا تھا، اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اس لیے خاندان میں سے بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے ہی کروں گا۔ پھپھو بھی یہی چاہتی تھی، مگر امی کے دل کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں امی سے پہلے بات کرنے کا سوچا کہ وہ بھاوج اپنی اہمیت سمجھیں گی، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی امی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو بہتر ہے، ورنہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں مجید کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہوں؟ امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہو گئی کہ امی کن کرتوتوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا، بھابھی، مجید آپ کے پاس ہی پلا بڑا ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں اس کو۔ امی نے کہا، جانتی ہوں تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اب امی اس یتیم پر اور کیا الزام لگانے والی ہیں۔ پھپھو نے امی سے پوچھا، بھابھی ایسی کیا بات ہوئی جو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا کہ تم اگر سننا ہی چاہتی ہو تو سنو۔ وہ شادی کی بات تو رمشا سے کر رہا ہے اور عشق عاشقیاں عائشہ سے فرما رہا ہے۔ امی نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجید کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے کہا، وہ مجھے اکیلے میں کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا تم سے، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سب سن کر رمشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیں گی، کیونکہ رمشا جانتی تھی کہ جو باتیں عائشہ کر رہی ہے وہ باتیں مجید نے کبھی اس سے کی بھی نہیں۔ یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی اور اس نے ویسے ہی کر دیا۔ امی کی بات سن کر پھپھو نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں اب اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے اس دن پھپھو سے مجید کے بارے میں جو کہا وہ سچ تھا؟ عائشہ نے کہا، مجید بھائی تو مجھے کبھی بات بھی نہیں کرتے، وہ سب کہنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا، میں اگر وہ سب نہ کہتی تو امی مجھے بہت مارتی۔ عائشہ کی بات پر مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، امی نے واقعی اس کو بہت مارنا تھا۔ پھپھو کے پاس ان کی جٹھانی ملنے آئی ہوئی تھیں۔ پھپھو کو اداس دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے رئیسہ، تم اداس کیوں ہو؟ امی نے بتایا کہ مجید کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جٹھانی نے کہا، میری بیٹی ماریہ لے لو، گھر کے بچے ہیں، حالات نے ہمیں دور کر دیا ہے تو کیا ہوا، محبت تو ختم نہیں ہوئی، اس طرح تمہیں تمہارا گھر بھی مل جائے گا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ پھپھو نے کہا، ٹھیک ہے، میں مجید اور بھائی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ پھپھو نے جب ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا، میں ایک بار پھر تمہاری بھابھی سے بات کر لوں، وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر تم ماریہ سے کر لینا۔ ابو نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں مانی۔ آخر ابو نے پھپھو سے کہہ دیا کہ وہ ماریہ کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جلد ہی ماریہ اور مجید کی شادی ہو گئی اور وہ لاہور میں اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئے۔
جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں اور ابو بہت اداس تھے، مگر امی بہت خوش تھیں۔ امی نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا کہ باجی میں نے تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی کیا ہے، اب تم فہد کے لیے بات آگے بڑھاؤ۔ فہد امی کی بہن کا بیٹا تھا اور بہت اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا۔ امیر بھانجے پر امی دل و جان سے فدا تھیں۔ جب خالہ اور فہد گھر آئے تو فہد نے خالہ سے کہا کہ مجھے عائشہ پسند ہے کیونکہ وہ گوری ہے اور میں سانولی تھی اور اسے گوری لڑکی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے پیسے والے تھے تو نخرے کرنے کا حق بھی تھا، مگر امی نے کہا کہ عائشہ تو چھوٹی ہے، اس سے پہلے 3 بہنیں ہیں بڑی، پہلے ان کی ہوگی تو پھر ہی اس کی باری آئے گی، مگر وہ نہیں مانا اور اس طرح امی کے ہاتھ سے یہ رشتہ بھی نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری تینوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور میرے لیے اب بڑی عمر کے ہی رشتے آتے تھے جن کی بیویاں یا تو مر چکی ہوتی یا انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی تھی۔ آخر ایک رشتہ آیا جس کا ایک بیٹا بھی تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس رشتے کو ہاں کر دی کیونکہ ایک یتیم جس کی ماں یا باپ نہ ہو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اب پھپھو تو بہت خوش رہتی تھی مگر امی اداس رہتی تھیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ نگہبان۔